مسائل اذان کے پہلے 2 کلپوں میں تقریباً 28 سوالوں کے جواب عرض کیے ہیں۔ اب آج سوال نمبر 29 سے شروع کرتے ہیں تیسرے حصے میں، تیسرے کلپ میں۔ سوال نمبر 29 یہ ہے، اگر چند اذانیں سنیں تو کیا کریں؟ جواب: اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر پہلی ہی کا جواب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ اگر سب کا نہیں دے سکتا تو پہلی کا ضرور دے۔ سوال نمبر 30، کیا نماز کی اذان کے علاوہ اور اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا؟ جواب: جی ہاں، اذان نماز کے علاوہ اور اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا، جیسے بچہ پیدا ہوتے وقت کی اذان۔ سوال نمبر 31، خطبہ کی اذان کا جواب مقتدیوں کو دینا چاہیے؟ جواب: خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینے کی اجازت نہیں۔ سوال نمبر 32، اذان و اقامت میں وقفہ کرنا کیسا ہے اور کتنا وقفہ کرنا چاہیے؟ جواب: اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے۔ اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے، مگر مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی آیاتوں یا 1 قرآن کریم کی بڑی آیت کے برابر ہو۔ باقی نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان اتنی دیر تک ٹھہریں کہ جو لوگ پابند جماعت ہیں آ جائیں، مگر اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ وقت قرأت آ جائے۔ سوال نمبر 33، اذان پر اجرت لینا کیسا ہے؟ بہت پیارا سوال ہے، جواب سنیں۔ جواب اس کا یہ ہے، متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا، مگر متاخرین نے جب لوگوں میں سستی دیکھی تو اجازت دی، اور اب اس پر فتویٰ ہے۔ مگر اذان کہنے پر احادیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے، جو فضیلتیں ہیں اذان دینے کی، وہ انہی کے لیے ہیں جو اجرت نہیں لیتے، خالصاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ ہاں، اگر لوگ بطور خود مؤذن کو صاحب حاجت سمجھ کر دیں، اگر اس کی صاحب حاجت سمجھ کر خدمت کر دیں تو یہ جائز بلکہ بہتر ہے، اور یہ اجرت نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔